بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھ لیں گے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے۔ آج کی اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان ہمارے جسم کے دوسرے حصے سے ہماری مادر وطن ریاست جموں کشمیر کے دوسرے حصے سے ہمارے دوست بھائی گلگت بلتستان کی سیاست کے نمایاں نام محترم بابا جان محترم شبیر مایار صاحب اور محترم کلام الدین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میرے جذبات اور احساسات تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب دو بھائی جو عرصہ دراز سے 75 سالوں سے بچھڑے ہوں، اگر ان کی اچانک ملاقات کا کوئی اہتمام ہو جائے تو وہ ہمارے لیے کتنی مسرت آمیز ہوگی، اس کا اندازہ صرف میں کر سکتا ہوں۔ میں جناب بابا جان، جناب شبیر مایار، جناب کلام الدین صاحب کو اس کنونشن میں شریک ہونے پہ، یہاں تشریف لانے پہ میں ان کا بے حد اپنی طرف سے، اپنی تنظیم کی طرف سے، بلکہ آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ مدینہ المساجد یہ کوٹلی ہے، یہ اور پہلو بھی اس کی شہرت کے ہیں، لیکن ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے ہی مہمان نواز اور محبت کرنے والے ہیں۔ میں ان کی طرف سے بھی آپ برادران کا یہاں تشریف لانے پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسٹیٹ سیکرٹری سے میں نے سرگوشی کی تو انہوں نے جتنا وقت میرے لیے مختص کیا وہ بات کرنے اور پھر اس کو سمیٹنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے میں چند ایک باتیں آپ سے کر کے اجازت دوں گا۔ یہ کنونشن وحدت کشمیر کے حوالے سے یہ کنونشن ہے۔ ہمیں ہماری یہ وحدت دو طرح کی وحدت شمار ہوگی اور کرنی ہوگی۔ ایک وحدت کشمیر کی جغرافیائی وحدت ہے اور دوسری وحدت کشمیری نظریہ اور فکر کی وحدت ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی ان دونوں پہلو کے اعتبار سے کشمیر کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ سب سے پہلے تاریخ کی زنجیر سے اگر میں شمار کرنا شروع کروں تو ہمارے آقاؤں کی اور اس نظریے کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرنے والوں کی غلطیوں کی ایک لمبی فہرست تیار ہوتی ہے، اور اس کے بیان کے لیے یہ وقت بھی کافی نہیں، یہ اسٹیج بھی کافی نہیں، مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ 47 کے بعد جب یہ کیس اقوام متحدہ میں پہنچا اور 13 اگست 1948 کی جو قرارداد وہاں پاس ہوئی، وہ یہ چند ایک جسے آپ علمی یا تاریخی پس منظر کے حوالے سے یہ باتیں میں صرف تعلیم و تربیت کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے دوست اس کو ذہن میں رکھیں کہ 13 اگست 1948
1948 کی جو قرارداد ہے وہ بنیادی قرارداد ہے جو ہمارے مسئلے کی بقا کی ضامن ہے. اس قرارداد کی بنیاد پر یہ طے پاتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اسٹل متنازع ہے اور جسے کشمیریوں کی جو ہے وہ رائے سے ان کی رضامندی سے ہی اس کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس قرارداد کو آپ حق خود ارادیت کی قرارداد کہہ سکتے ہیں اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس قرارداد کے بغیر اقوام متحدہ کی اگر کسی اور ڈاکومنٹ کسی اور قرارداد کی بات کی جاتی ہے تو وہ سریعاً ہمارے اس قرارداد سے انحراف کے مترادف ہوگی. اس لیے میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ان شیطانوں نے کشمیر پہ قبضہ کرنے کی خواہش رکھنے والوں نے جو اس قرارداد کے بعد 5 جنوری 1949 پر قرارداد جو پاس ہوئی اس قرارداد میں انہوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو محدود کر دیا تھا اور اس کو جو ہے وہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کی حد تک جو ہے وہ اس کو رکھا تھا چوائس. اور اس میں سے جو حق خود ارادیت کے بنیاد پہ کشمیریوں کے آزادی اور خود مختاری کی خواہش والی جو بات تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا, اس کو یہ گھول کر گئے. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلوؤں پہ مختلف جو بیانیے ہیں وہ تشخیص پا رہے ہیں. اس میں کچھ پلاٹر لوگ جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں, وہ ہمارے راستہ کو کھوٹا کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں کہ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد کی بات ہوگی تو پھر 13 اگست 1948 والی قرارداد جو ہے وہ بنیادی قرارداد ہے اور ہم اس کی بنیاد پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کے اظہار کا موقع دیا جائے. ایک دو باتیں اور ہیں. یہ جو بڑے ایونٹس ہیں اس میں جو کشمیر کی تقسیم کی جو طرف جو ہے نشاندہی کرتے ہیں, انہوں نے 1900 جو معاہدہ جو کراچی کا بنا اس میں انہوں نے تقسیم کی بنیاد اس معاہدے میں بھی انہوں نے اسی طرح سے رکھی ڈالی اور سب سے پہلے یہ کیا کہ گلگت و بلتستان کو جو ہے وہ آزاد اپنے ریاست جموں کشمیر سے الگ کر کے اپنے مرکز کے ماتحت کر دیا. یہ پہلی واردات تھی جو واضح طور پہ اس وقت جو ہے وہ ڈالی گئی. لیکن بدقسمتی سے ہماری قیادت بھی سوئی رہی, کچھ مسلط پسند تھے. مجھے آج جن رہنماؤں اور لیڈر کو ہم بڑا وہ کریڈٹ دیتے رہے ہیں اس تحریک آزادی کا, وہ پچھلے دنوں ان کا ایک انٹرویو میری نظر سے گزرا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ جن کی میں مثال دے رہا ہوں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس ریاست کے کئی بار جو ہے وہ جو ٹاپ کلاس ٹاپ لیول کے جو عہدے ہیں وہ ان کے پاس رہے. تو انہوں نے انٹرویو میں انہوں نے پہلی بات کیا کہ انٹرویو جو لینے والا ہے اسے انہوں نے کہا کہ بھائی میں صدر کی کرسی پہ بیٹھا ہوں, کنڈی لگاؤ دروازہ بند کرو پھر آپ سے بات ہوگی. بات جب کرنے پہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بات یہ ہے کہ ہم خود مختاری کی تو بات ہم کر نہیں سکتے, دل ہمارا یہی چاہتا ہے, حال بھی اس کا یہی ہے, تو لیکن ہم کر نہیں سکتے. اگر ہم کریں گے تو پھر یہ کرسی جو ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور اس سلسلے میں میرے اور فلاں شخص کے پاس یاد رکھیں آپ اس چیز کو کہ یہ دونوں جو پرسنالٹیز ہیں یہ صدر اور وزیر اعظم کے جو عہدے ہیں ان کا وہ جو ہے وہ ان پہ متمکن رہے اور اقتدار کے مزے لوٹے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں نے یہ موقف جو درست موقف ہے حکومت مختاری کا, اگر میں نے اس کو اختیار کیا, اس پہ بات کی, اس کا اظہار کیا تو یہ کرسی مجھ سے لے کر وہ اس کو دے دیں گے. تو یہ ہے ساری کہانی پچھلے جو ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر کی جو سیاست کی ہے. تو اس وقت جو ہے میں اس میں یہ دوبارہ سے جو ہے وہ جو جب ہمارے جو قائدین آئے ہیں گلگت و بلتستان سے یہ وہاں پہ بھی اپنے حقوق کے لیے بھی یہ سرگرم عمل ہیں. میں اس فورم سے ان کے ساتھ اپنی تنظیم کی طرف سے اپنے آزاد کشمیر کے عوام کی طرف سے ان کے اس کے
ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ہم ان کے دست و بازو ہیں، جس طرح وہ ہمارے دست و بازو بن کے یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کے دست و بازو ہیں، اور میں ایک بار پھر ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور اس آنے جانے اور میل ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ فوری نوعیت کی جو باتیں اس وقت ہم سب کے ذہن میں رکھنے والی ہیں، بین الاقوامی سطح پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ تبدیلی جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ تقریباً وہ واضح طور پر تقسیم کشمیر کی طرف جو اسٹریٹجی ہے، پالیسی ہے، اس کے عمل کرنے والی ہے۔ 5 اگست 2019 کے جو بھارتی حکومت کے اقدامات ہیں اور جس کی بنیاد پر انہوں نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا ہے، یوں سمجھے کہ انہوں نے کشمیر کو آلموسٹ اپنے بھارت میں ضم کر لیا ہے، وہ اقدامات اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو ہیں نئی وہ حلقہ بندیاں کا انہوں نے کی ہیں، 6-7 نئی اسمبلی نشستیں جو ہیں وہ تخلیق کی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ہماری جو اس کی ریاستی ڈیموکریسی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ جو باہر سے لوگ ہیں، غیر ریاستی لوگ ہیں، ان کو بھی ووٹ کا حق دیتے ہوئے وہاں پہ ان کو سٹیزن شپ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ شنید یہ ہے کہ 3.5 ملین یا 4 ملین کے لگ بھگ وہ ان لوگوں کو شہریت کے حقوق دے چکے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ابھی دسمبر 2023 میں انڈیا نے بین الاقوامی سطح پہ جو 20 بڑے سختی ممالک ہیں جو پورے دنیا کی 80% جو اکانومی ہے اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، ان کا جو ہے اس کے کچھ اجلاس انہوں نے کشمیر میں بھی رکھے ہیں، اور لامحالہ وہ اجلاس ایسے نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ یہاں پہ کچھ سنتیں کچھ پروجیکٹس لانچ کرنے کے لیے جموں کشمیر کی ریاست میں وہ اس کے لیے معاہدات کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے جو ہیں بلینز کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ایسے لانچ نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ آپ کو اس جگہ کی ملکیت کی گارنٹی نہ ہو۔ تو میرا خیال، میرا اندازہ اور میرا جو ہے وہ رائے یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے، اور اس کے یقین کرنے کے بعد پھر اب ہمیں اثر رو اپنی جو وہ ری الائنمنٹ کرنی چاہیے، اور وہ قوتیں جماعتیں گروہ جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے نمبردار ہیں انہیں اپنی پالیسی اور اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے تاکہ ریاست جموں کشمیر کی اس وحدت کا جو ہے وہ تحفظ ہو سکے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مرد رخسار سن آپ کے پھول چن، مرد رخسار سن آپ کے پھول چن، غم نہ ہو سر تیرا دشمنوں پر تیرا خوف طاری رہے، جنگ جاری رہے، دیکھ لے تیرا چہرہ بھی وادی تیری ہو عروس شہادت سے شادی تیری، چاہتا بھی ہے تو پھر تیری آرزو کیوں کنواری رہے، جنگ جاری رہے۔